السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 564 ہے. سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 106 اور 107. سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں لفظی معنی، اور معنی بیان کرنے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. صدق اللہ العظیم. اتبع، آپ پیروی کریں، ما اس چیز کی جو اوحیا وحی کی جاتی ہیں، الیک آپ پر، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ کوئی معبود نہیں الا مگر ہو وہی، واعرض اور آپ اعراض کیجئے عن المشرکین مشرکین سے، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، ما اشرک وہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا علیہم ان پر حفیظا وحافظ، وما انت اور آپ نہیں ہیں علیہم ان پر بوکیل ذمہ دار. ترجمہ یوں ہے، اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کیجیے. اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لیجیے. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے داروغہ. ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی. پہلی بات، پیغمبر آپ اسی کی اتباع کیجیے جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کے طور پر نازل کیا گیا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. تیسری بات، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کی. چوتھی بات، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. پانچویں بات، پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نہیں بنایا ہے. اور پانچویں بات، اور آپ ان پر نگران نہیں ہیں. بزرگان محترم، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہے وہ یہ کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک. پیغمبر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کی طرف بطور وحی کے طور پر آسمان سے جو باتیں آپ پر وحی کی جاتی ہیں بس آپ کو اسی کی اتباع کرنا ہے، آپ کو اس سے ہٹنا نہیں ہے. دنیا میں آپ کے سامنے بہت سے طریقے ہوں گے، مشرکین یہ کہہ رہے ہوں گے، یہودی وہ کہہ رہے ہوں گے، نصارہ وہ کہہ رہے ہوں گے، مجوسی وہ کہہ رہے ہوں گے، فلاں فلاں فلاں، لیکن آپ کی بنیاد اور آپ کی بیس جو ہے وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اتاری جاتی ہے. بس آپ کو اسی کی اتباع کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا. قل کہہ دیجیے پیغمبر، خود آپ کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو اپنی طرف آپ کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، شرک کی طرف یا کفر کی طرف، فلاں کی طرف. آپ ببانگے دہل ان کے سامنے یہ کہہ دیجیے کہ انما اتبع ما یوحى الی من ربی. سورہ اعراف کی 203 نمبر آیت میں یہ بات کہی گئی. آپ پیغمبر کہہ دیجیے کہ میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے. بس میرا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے. میرا کام
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنا ہے، اس کے حکموں کے مطابق مجھے چلنا ہے، میں اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، میرا کام یہی ہے کہ میں اسی کی اتباع کروں جو وحی کے طور پر میرے پروردگار کی طرف سے میری طرف اتارا جاتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں بھی بات کہی گئی، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف بطور وحی اتاری جاتی ہے، بس میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں بھی یہ بات بتائی گئی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے وہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، بس تم اسی کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کا کام بھی وہی ہے، اور نبی کے ماننے والی امت کا بھی امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتاب، وہ مبارک اور مقدس کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، بس اسی کی اتباع کرے اور اسی رب ذوالجلال سے ڈرے جس نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ اور جب یہ کام امت محمدیہ کر لے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان پر نازل کرے گی۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، پیغمبر کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ وحی اور قرآن مجید ہماری بیس اور بنیاد ہے، یہ ایک بات تو یہاں بتا دی گئی ہے، اور پھر صاف طور پر وحدانیت کی طرف ہمارا رخ موڑا گیا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پیغمبر آپ کی نگاہوں کے سامنے مشرکین سینکڑوں معبودوں کی عبادت کریں گے، یہ مشرکین آپ کے سامنے بحث کریں گے، ضد کریں گے، اڑے رہیں گے اپنے بتوں کی عبادت پر، آپ ان مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کر لیجیے، اعراض کیجیے، سے منہ موڑ لیجیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجیے، آپ اپنے کام میں اور اپنی دھن میں اور اپنے مشن میں، دعوت دین آپ کا مشن ہے، آپ اس میں لگے رہیے۔ یہ مت دیکھیے کہ کون مشرک ہو رہا ہے، کون شرک کر رہا ہے، وہ اپنا کام وہ کرتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ پیغمبر ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا ہے، آپ ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے طور پر آپ ان کے سیکیورٹی کے لیے اترے نہیں ہیں، آپ ان کے پر وفید نہیں ہیں، اور وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ آپ کو ہم نے بھیجا ہے داعی بنا کر، آپ کو ہم نے بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر، آپ کو ہم نے بھیجا ہے نبی اور رسول بنا کر، آپ نے ہم کو بھیجا ہے مبلغ بنا کر، آپ اپنے مشن میں اور کام میں لگے رہیے۔ امت محمدیہ کا بھی کام یہ ہے کہ وہ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بطور نعمت عطا کیا ہے، ہدایت عطا کی ہے، اس دین کو پھیلانے میں لگے رہیں۔ ان کا کام، ہمارا کام دعوت ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، ان علیک الا البلاغ، صرف پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، قبول کرے نہ کرے وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہم اس کی طالب بغا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری فکر کے ساتھ اس دعوت دین کی طرف راغب ہونے کی اور جو کچھ کی قرآن مجید میں بتایا گیا ہے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله